اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، اس کی مرضیات کو دنیا پر نافذ کرنے کے مقابلے میں جو طاقتیں ہوتی ہیں اس کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو مغلوب کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہیں جنگ کرتے ہیں۔ تو تم شیطان کے، یہ سب شیطان کے جو ہیں دوست ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان کے کارندے ہیں، تم ان سے جنگ کرو، اور شیطان کا جو مکر و فریب ہے، اس کی جو بھی سازش ہے وہ سب کمزور ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے اسباب، سارے وسائل، سب کچھ ان کے پاس نظر آتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ جو ہے دنیا میں دناتے ہوئے نظر آتے ہیں، ساری جو ہے باتیں ان کی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب شیطانی چالیں ہیں اور شیطانی جو ہے کارندے ہیں، اور شیطان کا مکر جو ہے وہ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ کمزور ہے۔ اس میں دو باتیں جو ہیں خاص طور پر بتائی گئی۔ ایک تو ایمان والوں کو اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلائے گی کہ ایمان والا جو لڑتا ہے وہ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے اس میں کوئی دوسری غرض نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، یا پھر جو ہے کوئی دوسری غلط نیت نہ ہو۔ جیسے ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتا ہے اور بڑی جو ہے دلیری کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے یہ ہو کہ مجھے لوگ جو ہے بہادر کہیں، مجھے جو ہے بڑا ہوشیار کہیں، بڑا طاقتور، بڑا پہلوان کہا جائے، تو اس نیت کے ساتھ لڑے گا تو وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں وہ ہوگا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے جو لڑا جائے گا وہ اللہ کے راستے میں مانا جائے گا، اور جو ریاکاری کے لیے، جو دکھلاوے کے لیے، جو نام و نمود کے لیے لڑا جائے گا وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں وہ مجاہد بھی ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا بھی ہوگا، جو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ اس کو بہادر کہیں۔ جو سب کچھ کہا جا چکا، اب کچھ نہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کو گنا کر کے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے نیک کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام، لیکن اس میں نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ سارے اعمال اللہ کے ہاں بیکار ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کو اجر و ثواب ملے، اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد، قتال کا مطلب، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف لڑنا ہو، صرف جو ہے بھیڑنا ہو، نہیں، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو، اللہ کا قانون اللہ کی جو ہے اللہ کی سرزمین پر نافذ ہو، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور ساری دنیا کی جتنے ادیان ہیں، سارے قوانین ہیں وہ اس کے تابع ہو جائیں جو اللہ کا دین کہتا ہے، اللہ کی شریعت کہتی ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں کفر کی چاہے طاقت جتنی بھی بڑی ہو، وہ اپنے دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے اس کے پاس جو بھی اسباب ہو، لیکن وہ اللہ کے مقابلے پر ہیں، اللہ کے دین کے، اللہ کے قانون کے مقابلے پر ہیں، تو وہ سب کچھ کمزور ہیں۔ اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد حق ہے۔ جب ایمان والے اللہ کے جو ہے دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے قدم اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر کے رہتا ہے۔ یہ اللہ نے پہلے بھی کیا ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کا یہی ضابطہ اور
قانون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔